ایک اللہ والے جا رہے تھے، سامنے سے ایک میاں بیوی بھی آ رہے تھے. بارش کا تھوڑی دیر پہلے بارش ہو چکی تھی تو کیچڑ سا تھا. اب جب وہ گزرنے لگے نا قریب سے تو یہ بڑے میاں کی جوتوں سے تھوڑا سا کیچڑ جو اڑا تو اس عورت کے کپڑے پر پڑ گیا. عورت نے اس کو جلی کٹی سنانی شروع کر دی. خاوند کو غصہ آیا، اس نے اس بڑے میاں کے تھپڑ لگا دیا کہ اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا، کپڑے خراب کر دیے تو نے. وہ بڑے میاں خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر ہوئی، یہ میاں بیوی جب اپنے گھر پہنچے تو انہیں اوپر کی سٹوری پہ جانا تھا. جب اوپر کی سٹوری پہ جا رہے تھے تو خاوند کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہوئی. اس عورت نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ بوڑھے نے بد دعا دی ہے. تو محلے والے آ گئے کہ جی نوجوان سے غلطی ہو گئی تھی، وہ تو نوجوان تھا، آپ تو پختہ عمر کے تھے، آپ نے کیوں بد دعا کی؟ وہ کہنے لگے میں نے کوئی بد دعا نہیں کی. نہیں، تو نے بد دعا کی جس کی وجہ سے یہ ہوا. انہوں نے کہا دیکھو میں نے بد دعا نہیں کی، بس اتنی سی بات ہے، اس کی بیوی کو تکلیف پہنچی کیچڑ پڑنے کی وجہ سے تو خامد نے ایکشن لیا. جب اس نے مجھے تھپڑ لگایا تو جس کو مجھ سے پیار ہے اس پروردگار نے اس بندے سے ایکشن لے لیا. تو بات تو سیدھی سیدھی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کسی ولی کے ساتھ گستاخی کی جاتی ہے اور اس کے دل کو ایذا پہنچائی جاتی ہے تو جیسے شیر کو حملہ کرتے ہوئے غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اس طرح جلال فرماتے ہیں، میرے ولی کو تم جو ہے نا ایذا پہنچاتے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. ملا جیوا رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بزرگ تھے. بادشاہ کو کسی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی. اس نے پولیس والے کو بھیجا کہ جاؤ بھی مسئلہ پوچھو ملا صاحب سے. جب وہ آیا تو ملا صاحب درس حدیث دے رہے تھے. اب ہمارے ہاں درس حدیث میں یہ دستور ہے کہ کسی بھی بندے کی وجہ سے اس کو روکتے نہیں ہیں، موقوف نہیں کرتے جب تک کہ مضمون بند نہ ہو جائے، درس جاری رکھتے ہیں. یہ عظمت حدیث کا تقاضا ہے. چنانچہ وہ پولیس والا آ کے کھڑا رہا اور ملا صاحب درس دیتے رہے، اسے گھنٹہ انتظار کرنا پڑا. اب وہ اندر اندر کھول رہا تھا کہ ملا نے تو مجھے گھاسی نہ ڈالا، انہوں نے تو میں وردی میں ہوں اور آیا ہوں اور انہوں نے تو مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں. چنانچہ اس نے مسئلہ تو پوچھا، لیکن جا کر اس نے بادشاہ کے کان بھرے کہ جی ان میں تو بڑا تکبر ہے. میں گیا، اس نے مجھے لفٹ نہیں کروائی، مجھے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، گھنٹہ مجھے کھڑا رکھا. اتنا تو آپ بھی نہیں کسی کو کھڑا رکھتے. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے لوگ اس کے معتقد بن رہے ہیں تھوڑے دنوں میں یہ کہیں تخت و تاج کا مالک نہ بن جائے. اب جب اس نے ایسی بات کر دی اور گرم کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس کو گرفتار کر کے لاؤ. اب جب گرفتاری کا حکم ہوا تو بادشاہ کا بیٹا وہ سن رہا تھا، وہ ملا صاحب کا شاگرد بھی تھا، تو وہ بھاگا کہ میں اپنے استاد کو جا کر بتاؤں. اس نے آ کر بتایا کہ ابو نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا. ملا صاحب نے کہا اچھا ہمارا لوٹا لاؤ، ہم وضو کرتے ہیں، اور مصلی لاؤ. جب بچے نے دیکھا کہ یہ تو وضو کر کے مصلی پہ آ رہے ہیں تو بچہ واپس بھاگا اپنے باپ کی طرف اور اس نے اپنے باپ کو کہا کہ ملا صاحب نے وضو کر لیا اور وہ مصلی پہ بیٹھنے لگے، ایسا نہ ہو کہ اولاد کا نصیب ہی اللہ ختم کر دیں. کہتے ہیں کہ بادشاہ ننگے سر تھا، ننگے پاؤں تھا، بھاگا اور آ کر اس نے ملا صاحب کے پاؤں پکڑے. خدا کے واسطے مصلی پہ ہاتھ نہ اٹھا دینا، کہیں میری نسل کا اللہ غلط فیصلہ نہ کرے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ والوں کے، اللہ تعالیٰ دنیا کا جغرافیہ بدل دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب صلیبی جنگیں جیت لیں
تو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں ایک رات آیا. اس کو اطلاع ملی تھی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے ان کی مدد کے لیے. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی، ان کے پاس سامان تھوڑا. جب اس کو اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس کو پریشانی ہوئی. آخر وہ چیف ایگزیکٹو تھا، تو بیت المقدس میں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا. پوری رات اس نے رکوع اور سجود میں گزار دی. فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا. دروازے کے اوپر اس کو ایک نیک بزرگ نظر آیا، چہرے پہ نور تھا اور چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی صاحب کمال شخصیت ہے. تو صلاح الدین ایوبی اس کے قریب ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں، میں نے سنا ہے کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے. ان بزرگوں نے سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی طرف دیکھا. وہ پہچان گئے کہ صلاح الدین نے رات کیسے گزاری. فرمانے لگے صلاح الدین تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے. تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے. اگلے دن اطلاع ملی بحری بیڑا راستے ہی میں ڈوب چکا تھا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اس لیے جبے اور دستار نے جن ملکوں میں اسلام پھیلایا اور دین کا پرچم لہرایا، بالآخر کوٹ پتلون پہننے والے مسلمانوں نے سب اپنے ہاتھوں سے گوا دی. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد رہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ہم اپنے آپ کو نیکوکاروں کے زمرے میں شامل کر لیں. اگر ایک باپ ملٹائی ملینر ہو اور اس کا بیٹا کہیں چپڑاسی کی نوکری ڈھونڈتا پھرے تو باپ کو کتنا برا لگے گا. میں ملٹائی ملینر، میری فیکٹریاں درجنوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، روٹی ہے، بوٹی ہے، ہر نعمت ہے. میرا بیٹا وہ جگہ جگہ جا رہا ہے انٹرویو کے لیے چپڑاسی لگنے کے لیے. بالکل یہی مثال ہے ہماری کہ اللہ رب العزت خزانوں کے مالک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے خزانوں کو ہم پر خرچ کریں اور ہمیں دنیا میں عزتیں دیں. انہوں نے وعدہ کر لیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اور ہم چپڑاسی کی نوکری کے لیے در در کے دھکے کھا کے لوگوں کو انٹرویو دیتے پھر کبھی ادھر سے مانگتے ہیں، کبھی ادھر سے مانگتے ہیں، کسی سے قرضہ مانگتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کیا سوچتے ہوں یہ میرے کیسے کلمہ گو بندے ہیں، ان کو میرا در نظر نہیں آتا، ان کو میرے خزانوں کا تعارف کسی نے نہیں کروایا، یہ اس سے مانگنے جا رہے ہیں جو خود میرا محتاج ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروردگار کے در پر مانگیں جس کے در پر پوری مخلوق جا کر مانگتی ہے، پوری مخلوق اس کے سامنے جا کر جھکتی ہے. آج ہمارے گناہوں نے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں بھر دی. جس بندے کو دیکھ لو، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی صحت سے پریشان، کوئی بیوی کی طرف سے پریشان، اور کسی کے پاس ظاہرہ پریشانی کا سبب بھی نہیں اور کہتے ہیں جی دل پریشان رہتا ہے، اور خود کہتے بھی ہیں جی کہ پریشانی کی ظاہرہ کوئی ریزن نظر بھی نہیں آتی. یہ پریشانی کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے دل کے سکون سے محروم کر دیا. دولت کے باوجود سکون نہیں، سب کچھ دنیا کا ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں. یہ اطمینان کیسے ملے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو نیکوں کے زمرے میں شامل کریں گے تب ہمیں یہ اطمینان ملے گا. لہذا آج کی اس محفل میں ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ جو گناہ کر چکے، اے مالک ہم ان سے سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ
ہم نیکوکاری کی زندگی گزاریں گے، اور اے پروردگار آپ ہمارے سرپرست بن جائیے اور دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہمیں بچا لیجیے۔ میرے مولا، در در کے دھکے کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے ہیں، بس اب ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں۔ وہ ایسا کریم ہے، اپنے پرائے سب کو دیتا ہے، جو مانگے اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو دیتا ہے۔ اس کے در پہ آ کر مانگنے کے لیے مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔ شیطان نے مانگا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول فرما لی، تو کیا کلمہ گو کی دعا کو قبول نہیں فرمائے؟ ہم مانگے تو صحیح نا، مانگنے کے سلیقے سے جیسے طریقہ ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جدھر بھی ادھر ادھر جائیں گے سوائے ذلت و رسوائی کے ہم کچھ نہیں پائیں۔ ہم اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیں، پھر دنیا میں ہم سکھ چین کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے سرپرست ہوں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک دو واقعہ سناؤں اللہ رب العزت کی مدد کے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اس عاجز کے جو سسر محترم تھے، امام العلماء والصلحاء ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ان سے بیعت تھے، اور الحمدللہ علماء کے حلقے میں انہوں نے بہت کام کیا۔ ان کا ایک مدرسہ تھا دہلی کے قریب، پارٹیشن سے پہلے انہوں نے وہاں بنایا تھا۔ جب تقسیم ہو گئی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تقسیم کے دوران کیا کیا ہنگامے ہوئے۔ جس جگہ بستی، جس جگہ وہ غازی آباد کے قریب وہ مدرسہ تھا، ارد گرد سکھوں کی آبادیاں تھیں۔ ایک دن مدرسے کے ایک استاد کسی کام کے لیے باہر نکلے، گزر رہے تھے، ایک سکھ ان کے قریب آیا جو اپنے فیلڈ میں کام کر رہا تھا، ایگریکلچر فیلڈ میں، اور آ کے کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے کوئی فوج منگائی ہے؟ وہ استاد پہلے تو سمجھے نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بستیوں کے سکھ 3 مرتبہ اکٹھے ہو کر ہاتھوں میں خنجر، نیزے، تلواریں لے کر، کرپان لے کر حملہ کرنے کے لیے مدرسے کی طرف چلے۔ جب مدرسے کے قریب جاتے تھے، ہم آگے ایک فوج کو پہرے کے اوپر دیکھتے تھے اور ہم واپس آ جاتے تھے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوئی حفاظت کے لیے فوج منگائی ہوئی ہے؟ اس نے آ کر یہ بات خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی، تو آپ نے کہا ہاں، یہ اللہ رب العزت کے فرشتے تھے جنہوں نے مدرسے کے ان قرآن پڑھنے والے بچوں کی حفاظت کی۔ تو اپنی کتاب میں حضرت خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ حفاظت اس لیے تھی کہ میں مدرسے میں چھوٹی عمر کے بچوں کو الگ رکھتا تھا، بڑی عمر کے بچوں کو الگ رکھتا تھا، نظر رہتی تھی استاد کی، چونکہ میرے مدرسے میں گناہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کروا دی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ہمارے سلسلے میں ایک اور بزرگ گزرے ہیں، نقشبندی سلسلہ میں، ایک مرتبہ مسجد میں انہوں نے محفل ذکر کروائی، پھر بیٹھ گئے، مجھے خود اپنا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ میں ابتداء جوانی میں بہت تنگی کے حالات میں تھا۔ میں اس واقعے کو بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں، تفصیلات میں جانے کی بجائے۔ تو کہنے لگے کہ میری شادی ماں باپ نے کر دی، میں چونکہ سارا دن ذکر فکر میں لگا رہتا، تو کبھی مزدوری ملتی، کبھی نہ ملتی، کبھی کھانے کو ملتا، کبھی نہ ملتا۔ بیوی اتنی صابرہ تھی کہ جس دن کھانا نہ ملتا تو وہ مجھ سے شکوہ نہ کرتی، اتنا کہتی ہے کہ کہیں سے کوئی پتے ہی لے آئیں، مولی کے، گاجر کے، اور ہم انہی کو دھو کر کھا لیں گے اور اللہ کا شکر ادا کر لیں گے۔ بیوی اللہ نے مجھے ایسی دی۔ میں اپنے شیخ کو ہمیشہ خط لکھتا
پیغام دیتا خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت جواب میں فرماتے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ ایک مرتبہ حضرت نے اپنے خادم کے ذریعے ایک چھوٹی سی بوری گندم کی بھیجی اور رکا بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس گندم کو بند جگہ پہ ڈال دو، رکا بھی اندر ڈال دو، اور ایک سوراخ بنا کر اس میں سے گندم نکالو اور استعمال کرو، اور آخر پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ مع الصابرین۔ کہنے لگے کہ میں نے اسی طرح کیا اور اس گندم کو استعمال کرنا شروع کیا۔ فرمانے لگے نماز پڑھ کے اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ آج 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، میں آج بھی اپنے گھر میں وہی گندم استعمال کرتا ہوں۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، میں آج بھی اپنے گھر میں وہی گندم استعمال کرتا ہوں، اور میری خانقاہ پر 200 سے 300 آدمی روزانہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، ان کا بھی کھانا اسی گندم سے پکتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست۔ ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ سنیے قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ کیا مطلب اللہ کی مدد کرنے کا؟ معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو چور ڈاکو پڑ گئے جو مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو زمین میں جما دے گا۔ کتنا کھلا اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ ہم دین کے کام کو اپنا مقصد زندگی بنائیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اترتی ہے۔ کوتاہی کمی ہے ہماری طرف سے۔ چنانچہ ایک بوڑھی عورت تھی، بادشاہ کے محل کے قریب اس کا گھر تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنا محل کو ایکسپینڈ کروں، پولیس والوں کو بھیج دیا۔ وہ آئے کہ بڑی اماں اس کو خالی کرو، تمہیں کہیں اور مکان بنا کے دے دیں گے، اور یہاں بادشاہ نے اپنا محل بنانا ہے۔ اس نے کہا میں تو کہیں اور نہیں جانا چاہتی، میری زندگی یہیں گزری ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ مجھے ڈسٹرب کوئی نہ کرے، میں زندگی کا آخر کسی نئی جگہ نہیں جانا چاہتی۔ پولیس والے چلے گئے۔ اب اس بوڑھی عورت کو اپنے رشتہ داروں میں کوئی شادی کا معاملہ تھا، تقریب تھی، وہاں جانا پڑ گیا۔ یہ بیچاری 1 مہینے کے لیے وہاں چلی گئی۔ 1 مہینے کے بعد جب واپس آئی، اپنے مکان ڈھونڈتی ہے تو نظر نہیں آتا۔ بعد میں پتا چلا کہ جی یہ تو یہاں تھی نہیں، تو پولیس والوں نے آ کے مکان کو گرایا اور اپنے بادشاہ کے محل کی کنسٹرکشن کر کے 1 مہینے میں چھت بھی ڈال دی۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ ہو گیا تو یہ بڑی حیران کہ اچھا ایسے ہوا۔ پولیس والے نے کہا تو نہیں تھی یہاں۔ جب پولیس والے نے کہا تو نہیں تھی، اس بڑی عورت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ میں اگر یہاں نہیں تھی تو یہی تھا۔ اے اللہ میں اگر یہاں نہیں تھی، اللہ تو یہی تھا۔ یہ الفاظ اس کے کہتے بادشاہ کے محل کی چھت زمین پر آ گری۔ پتہ چلا یہ کیا ہوا؟ جب پولیس والے نے بتایا کہ عورت کی بد دعا تھی، بادشاہ نے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی، دوبارہ مکان بنا کر دیا۔ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں نہیں پتا تھا، تو اللہ کی ایسی مقبول بندی۔ رابعہ بصریہ سو رہی ہیں اپنے چھوٹے سے صومعہ میں، ایک چور آ گیا، وہاں اور تو کچھ تھا نہیں، ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ چادر اٹھا لی، لیکن جیسے ہی چادر اٹھائی وہ دروازے کی طرف دیکھا تو کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے بندے کو چکر آتے ہیں نا تو آنکھ کے آگے اندھیرا، بس آنکھ کے آگے اندھیرا آ گیا۔ اب وہ کنفیوز ہوا تو اس نے چادر نیچے پھینک دی۔ جیسے ہی چادر چھوڑی پھر اسے روشنی نظر آئی دروازے کی، گھبرا گیا، پسینہ آ گیا،
باہر نکلنے لگا تو باہر نکلتے آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہاں سے کوئی چیز چرانے کی؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ذرا ڈیل کر کے تو دیکھیں نا، طریقہ بڑا آسان ہے کہ جتنے گناہ کرتے ہیں ان سے سچی توبہ کر لیں۔ فرشتے ہم نہیں بن جائیں گے کہ بعد میں گناہ کریں گے ہی نہیں، ہو جائیں گے، لیکن جیسے گناہ ہوگا پھر توبہ کریں گے۔ 10 بار گناہ ہوگا 10 بار توبہ، 100 بار گناہ 100 بار توبہ، روئیں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، گناہ کو نام اعمال میں رہنے نہیں دیں گے۔ اگر ہم اس طرح نیکوکاروں کے زمرے میں شامل ہو گئے تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ کی مدد کسی پلڑے میں آ جاتی ہے اس پلڑے کو ساری دنیا سے جھکا دیا کرتی ہے۔ اور اس کے سوا کوئی دوسرا حل بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اگر یہ سوچیں نا کہ کوئی اور آپشن دیکھتے ہیں، نہیں، ایک ہی آپشن ہے مومن کے پاس، اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالا کرتا، اور واقعی ہم نے تجربہ کیا، چھوٹی عمر میں دیہاتی ماحول تھا کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہوتا تھا اس کتے کو کسی دروازے سے ٹکڑا نہیں ملا کرتا۔ ہر بندہ سوچتا تھا پٹے کا نشان ہے، یہ کسی کا راکھواں ہے، لہذا یہ اپنے مالک کے دروازے پہ جا کے کھائے۔ اگر کسی کتے کو کوئی ٹکڑا نہیں ڈالتا کہ گلے میں پٹا پڑا ہے، ہمارے تو گلے میں کلمے کا پٹا پڑ چکا، ہم کس در پہ جائیں گے؟ کون ہماری فریادوں کو سنے گا؟ کوئی نہیں سننے والا، ایک اللہ رب العزت ہے۔ بس اب ہم اسی کے در پہ آ جائیں، میرے مولا نسبت تیری لگ گئی کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب آپ ہمارے نفوس کا تزکیہ کر دیجئے۔ میرے مولا ہمارے بس میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہو سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا فرما دیتے ہیں۔ مولا جب ہمارے عملوں سے کچھ نہیں بننا، آپ کی رحمت کی نظر سے بننا ہے، تو ہم تو فریاد کرتے ہیں آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے کاموں کو سنوار دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ